اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے جمعہ کا دن ہے اور جمعے میں ہمارے مسلح پہ ایک گفتگو ہوتی ہے برننگ ایشو پہ کہ قرآن مجید کی آیتوں میں لوگوں نے تحریف کی ہے، مانوی تحریف۔ عربی متن کو کوئی کر نہیں سکتا کہ وہ عربی متن کی ترجمہ کوئی غلط کر ہی نہیں سکتا، اس کے مطلب یعنی اس کا مفہوم جو ہے عربی کا وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ ہاں، دوسری زبان میں اس کی مانوی تحریف ہو سکتی ہے یا عربی کے اندر اس کی ویاخیا میں تشریح میں تحریف ہو سکتی ہے یا کوئی روایت کی بنیاد پہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے۔ تو یہ تینوں تحریف اس دور میں ہو چکی ہے، ہوں گی نہیں، ہو چکی ہے۔ روایتوں کی بنیاد کیا ملیں گی آپ کو؟ حدیثوں کی۔ تشریح کی بنیاد کیا ملیں گی؟ علماء کی کتابوں میں۔ اور قرآن مجید کی مانوی تحریف کیا ملیں گی؟ خود قرآن مجید کے ترجمے کہ واقعی میں اس مطلب کا یہ مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی اللہ نے جو عربی میں بات کہی ہے وہ انگلش میں اس کا مطلب وہی ہوتا ہے، ہندی میں اس کا مطلب وہی ہوتا ہے، یہ اصل مدعا ہے۔ اگر نہیں ہوتا ہے اور ہم یہ سوچ کے مر گئے تو کیا ہوگا ہمارا؟ کیا ہوگا ہمارا؟ سوائے جہنم میں کچھ ملنے والا نہیں۔ ہم نہیں بول سکتے کہ علماء نے جو ترجمہ کرے تھے ہم نے اس کو پڑھے، تو وہ مولانا تیرے کو بولتا تھا کہ تو نے 10 روپے میں چاول خریدا، بیٹا 9 روپے بیچتا نے تیرے کو جنت میں دیں گے۔ ویپاری مطلب مولانا زیادہ بیوقوف کی جیسے بات مت کرو، 10 کا مال 9 میں بیچوں گا تو میرے بچے کھائیں گے کیا؟ وہ جنت میرے کو بتا رہے ہو، زیادہ اوسری بتاؤں گا جنت کے اندر یہیں بھوکے مروں گا میں، کیا اس کی عقل تیرے کو تھی نا؟ جب مولانا بولتا تھا 9 میں بیچتا جنت ملے گی، تو تو مولانا کی بات مانتا نہیں تھا۔ اب مولانا غلط ترجمہ بتایا تو مان گیا تو کیا؟ اسی لیے اللہ کے پاس دلیل ہے، کچھ سے نہیں چلے گی دلیل کا۔ اللہ نے عقل دیا ہے، ہر انسان کو عقل دیا ہے، اور اس کی تو کم سے کم عقل دیا ہے کہ 10 کا مال 9 میں نہیں بیچنے کا، اس کی عقل تو دیا ہے کیا ہے؟ اور 10 کا مال 10 میں بھی نہیں بیچنے کا، 10 کا مال کم سے کم 10.5 میں بیچنے کا، کہ چارانہ خرچہ ہے، چارانہ کماؤں تو کھاؤں گا تو صحیح، بچوں کو سوکھی روٹی کھلاؤں گا، چل کیا 11 مہینے میرا مال بک رہا 10.5 کی بیچو تو چاہے کچھ بریڈ بٹر تو لے جاؤ گھر میں کھانا کھانے کو، 100 کلو بکا تو 25 روپے تک کماؤں، تو 25 روپے کا کچھ تو لے کے جاؤں، کچھ نہیں تو 1 کلو چاول لے گئے، سب گھر کے چاول ہی کھا لو گے، پیٹ بھر لیں۔ یہ تو سوچتا ہے آدمی کم سے کم، بھکاری میں سوچتا تو کچھ نہ ملے 25-30 مل جائے تو میں کھا تو لوں گا کیا؟ تو انسان کی فطرت ہے کہ نقصان اس کو برداشت نہیں، تو پھر یہ آخرت کا نقصان کیسا برداشت ہو رہا آپ کو؟ مولانا بولے دنیا میں 10 کلو کے 9 کلو بیچتا ہے، اللہ تیرے کو جنت دے گا۔ مولانا زیادہ ہوشیاری بتاؤ، 10 کا مال 9 میں بیچوں گا تو میرے بچے کیا ہے بھوکے، جنت تو بعد میں ملتی کہ نہیں ملتی، یہاں تو بھوکے مر جاؤں میں کیا؟ تو یہ جب سوچ ہماری ہے تو ہم پھر یہ تحریف شدہ ترجمے، تحریف شدہ روایتیں، تحریف شدہ تشریح کیوں مانتے ہیں؟ ہم کیوں مانتے ہیں؟ وجہ ہے کیا؟ تو آج ہمارا موضوع جو ہے سورہ مائدہ کی غالباً وہ 51 نمبر کی آیت ہے جس کے اندر ایک تحریف شدہ بات ہے، اور یہ جو تحریف شدہ بات ہے یہ انسان اور انسان میں دشمنی پیدا کر رہا ہے، اللہ نہیں کرنا چاہتا ہے، اللہ خود بول رہا ہے، ملا خود بول رہا ہے، ملا بول رہا ہے تمہارے دشمن ہے یہود نصارہ، کیا بول رہا ملا؟ اور اللہ کیا بولتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو گے، اس کے دین کی، یہود نصارے کی، نجیری کی تم پیروی کرو گے تو تم انہی میں سے ہو جاؤ۔ کیا بول رہا اللہ؟ اور ملا کیا بول رہا ہے؟ یہود نصارہ کی دوستی کرو گے تو تم ویسے ہو جاؤ۔ فرق ہے دوستی میں اور پیروی میں، سمجھے؟ ایک الفاظ کا تو ترجمہ غلط کیا انہوں نے، جب اس آیت کے اندر اولیاء بھی ہے اور پیروی کرنا بھی ہے، کس معاملے میں ان کو دوست مت بناؤ؟ پیروی میں۔ تو ہم نے کیا کرے؟ ان کی دوستی کو دشمنی سمجھ لی اور پیروی کر رہے ہیں کس کی؟ یہود نصارہ کی۔
اللہ نے بولا عزیر کو اللہ کا خدا کا بیٹا بنا دیا یہودیوں نے. عیسیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے کہا انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا. تم مت کرنا ایسا. ہم نے کر لی. ہم نے کیوں کر لیے کہ ہم نے بولے دوستی کرنے ان سے پیروی کر لیں. اللہ بولتا دوستی کرو پیروی مت کرو. نہیں دوستی کرو پیروی مت. اور ہم نے کیا بولے دوستی مت کرو پیروی کرو. پیروی سے مراد جو ان کا نظریہ ہے یہود نصارہ تھا کہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا. عیسائی نے بنایا عیسیٰ کو بیٹا کا مطلب محبت کرنے والا. تو اللہ عیسیٰ سے محبت کرتا تھا. کون بولتا کہ نہیں کرتا تھا؟ سب بولیں گے کرتا تھا. اللہ عزیر سے محبت کرتا تھا. کون بولتا کہ نہیں کرتا تھا؟ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تو کون بولتا کہ نہیں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ اس نظریے کو کہاں ٹرن کیے تم نے؟ جہاں یہود نصارہ نے ٹرن کیے تم نے مت کرنا ٹرن ادھر. تو عیسائی نے ٹرن کیے کہ یہ عیسیٰ سن آف گاڈ ہے, بیٹا ہے اللہ کا. بیٹا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ جس سے آپ محبت کرتے ہو. عیسیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ, عزیر سے محبت کرتا ہے اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اللہ. کون بولتا نہیں کرتے؟ کون بولتا میرے سے کرتا ہے. جب میرے سے اللہ محبت کرتا ہے تو نبی سے کیوں نہیں کرے گا؟ اب اس کے نظریے کو چینج کر دیے یہود نصارہ نے, جو آج ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا اس آیت میں مائدہ میں تم اگر پیروی کرو گے تو تم ویسے ہو جاؤ. کیا ہو جائیں گے؟ کافر. تو ہم نے اس آیت کا ترجمہ دوستی کو لایا, پیروی کو نہیں لایا. ہم پیروی کرنے لگے اور ہم نے بولے دوستی تمہاری دشمن ہے. اب یہ جب یہود نصارہ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن سے پڑھتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے مسلمانوں سے کہ تم یہودی اور نصارہ سے دوستی مت کرنا. اس کا مطلب یہ پھر کافر ہو جائیں گے. اتنی بڑی دشمنی اللہ کی ہم سے کہ ہم کو کہتا ہے یہ, مسلمانوں کو کہتا ہے یہ کہ تم یہود نصارہ سے دوستی نہیں کرنا. یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو جھگڑے والا دین ہے. جبکہ اصل عربی رہتے تو جب جائیں گے تم روڈ ورڈ میں تو اللہ نے دوستی کی وجہ بتایا نیچے کی آیت کہ تمہاری دوستی ایسی نہ ہو کہ تم اس کی پیروی کرنے لگے. اگر جو ایسی دوستی کرے نا پیروی کی تو پھر ہم اس کو اسی میں شامل کر دیں گے, اس جیسا کر دیں گے. تو ہم نے پیروی کر لی. عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آنے والے ہیں. ہے نظریہ عیسائیوں کا نہیں ہے نا. ہم پیروی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائی نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. تو ہم نے بھی تو محمد کو بیٹا ہی بنا دیے. بیٹا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا کا مطلب اولاد نہیں ہوتا ہے بھائی جان. کوئی کو بھی ہم بیٹا دے سکتے. بیٹا ادھر آؤ, بیٹا میرا کام کر دو. استاد صادق کو دے سکتا, بیٹا بہت اچھا پڑھتے ہو آپ تو کیا بچہ اپنی اولاد بنا لیا اس نے کیا؟ بیٹے کا اصل جو ترجمہ ہے نا جس سے ہم محبت کرتے ہیں, تو محبت تو آدمی کئی لوگوں سے کر سکتا ہے. اپنے غلام سے کر سکتا ہے محبت. چھوٹا آدمی ہے, غلام ہے, بہت اچھا خدمت کرتا ہے, بیٹا ادھر آؤ, بیٹا میں نے تمہارے لیے کپڑے بھی جوڑ رہا ہے کیا یہ ہے وہ. تو یہ جو بیٹا ہے قرآن میں وہ ہے محبت کی بنیاد. تو اللہ عزیر سے محبت کرتا ہے, عزیر علیہ السلام سے. اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. کوئی بولتا نہیں کرتا ہے. جو بولے وہ کافر ہو جائے. جو بولے وہ کافر ہو جائے کہ اللہ عیسیٰ سے محبت نہیں کرتا ہے. جھگڑے کھڑے ہو جائے, ہم بولے نہیں کرتا تو جھگڑے کھڑے ہو جائیں. تو پھر یہ جو نظریہ اس کا, اس کے پیچھے جو مقصد ہے بیٹے کے پیچھے کیا لائے انہوں نے
کہ اسے ہمارے گناہ بخشوا دے. عیسیٰ ہمارے گناہ کو بخشوا دے گا کیونکہ یہ چاہتا ہے. کس کا؟ اللہ. ہم نے کیا کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہے اللہ کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفات دلا دیں گے. ہم کرے کچھ بھی سارے گناہ کا ٹھیکرا کیوں لے لیں گا؟ کون لے لیں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی نے کیا بولے؟ سارے گناہ کا ٹھیکرا کیوں لے لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہودی نے کیا بولے؟ ہمارے سارے گناہ کا ٹھیکرا کیوں لے لینا؟ کون؟ ادھر ہے. یہ ہم کو بخشاتے نہیں ادھر. اسی لیے حدیث موجود ہے. اب کتابوں میں ہے کہ نہیں، پر دنیا میں چلتی ہے، بھرمن کرتی ہے. ایک جماعت ہے نا چلتی پھوٹی جماعت، وہ حدیث بیان کرتی ہے. سمجھے گے؟ 1975 کے اندر دیوبند کے عالم تھے، ان کی ایک پرچہ چلتا تھا تجلی، دیوبند سے چھپتا تھا. اس میں یہ واقعہ بیان ہے. سوال کہ کہے بھوپال کے ایک شخص نے سوال کیا، مولانا ہمارے یہاں جماعتیں آتی ہے اور عبداللہ گنج سے ایک جماعت آئی اور اس کے امیر جماعت تھے، انہوں نے ہماری مسجد کے اندر ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول، ایک بزرگ کے خواب میں آئے اللہ کے رسول. یہ بزرگ کے خواب میں بہت آتے ہیں. کیا؟ تبلیغ جماعت کے جتنے بزرگ ہیں خواب بہت آتا ہے. سمجھے کیا؟ تو اب خواب میں آ گئی. خواب میں کیسا ہے کہ اللہ کے رسول کے جسم اثر پہ نوز باللہ اولے پڑے. کس کے جسم پہ؟ بھائی جان سمجھ لو پہلے، بزرگ کو کوئی تو خواب آیا ہو اللہ کے رسول کے جسم اثر پہ اولے پڑ گئے. کس کے سبب اولے پڑ گئے؟ امت کے غلط اعمال کے سبب. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول ہم کو بخشوائیں گے. سارے گناہوں کا ٹھیکا کون لے گا؟ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہ بیٹے ہیں، چاہتے ہیں. پھر حدیث بخاری میں لمبے لمبے سجدے کریں گے جب تک اللہ اس کے گناہ کو نہیں بخشے گا. رسول سجدے سے اٹھے گی. تو کس نے نظریہ لایا والا ہمارے اندر؟ ہم نے لایا خود. تو اللہ نے بولا اس آیت میں مائدہ میں 51 نمبر میں سمجھ لو، اختیار کر لو، جس نے یہود نصارے کے نظریے کو صحیح ثابت بولا یا اس نظریے کی پیروی کی، وہ انہی میں سے مومن نہیں ہے. آیت یہ بولتی ہے. اب مولانا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جس نے یہود نصارے سے دوستی کری وہ ہم میں سے نہیں. جھگڑا ختم ہو گیا. میرا کوئی عیسائی دوست ہونا نہیں تھی، میں عیسائی کو دوست بنا نہیں سکتا. میں تجارت کروں گا تو دوستی تو کروں گا، لین دین میں بھروسہ کروں گا. نہیں کرنے میرے آپ کو. کیا عیسائی کا پروڈکٹ کھانے کا نہیں حرام ہے، یہودی کا لے کے نہیں کیمپا کولا حرام ہے. اللہ کا بولتا کہ جاؤ وہاں لڑو. تم کو بہت کھجلی ہے نا، جاؤ فلسطین اپنی جانے دو، ان کی حفاظت کرو ان کی. انہوں نے بولے اس کا کیمپا کولا مت خریدو. اللہ سورہ عیسیٰ میں کیا بول رہا ہے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جہاں مظلوم عورتیں، مظلوم مرد، بچے میرے سے دعا کر رہے. کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ تو حامی مددگار ہمارا بھیج. ہم کیا بولتے؟ پیپسی مت خریدو، کیڈبری مت لو. ہاں یہ یہودی کا پروڈکٹ ہے. اچھا وہ کھانا کیا حرام ہے کیا حلال ہے؟ اس کے پہلے کھائے رہا تو حرام تھا تو پھر کھائے تو کھایا جتنے کبھی. یہودی کا بنایا ہوا پلین مٹک کے اوڑھ کے حج کو جاتا ہے. مت جاؤ نا، مت جاؤ. جو مسلمان نے بنایا ہے جہاز اس میں جاؤ، ایک بھی نہیں ملے گا. کیا مرسڈی بینچ وہ کار ہنڈئی کیا کس کی ہے؟ بینک کس کا ہے؟ جب پیسے رکھتا ہے ڈی ڈی بنا دو، RTGS کر دو. کس کا ہے وہ؟ ہاں مت جانا. سب مسلمان بینک سے نکال دو. کوئی ڈرافٹ نہیں بھیجے گا، وہ RTGS کرے گا، تو یہودی کا بینک کروا دے. تو یہ ساری پہلی بات آئی ہے ہمارے اندر اور دشمنی پیدا ہوئی. ہم انسان پیروی نہیں کریں گے. ہم بالکل صحیح ہے، کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں. اسی لیے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں.
कुरान के तर्जुमे पे। इसीलिए जो पढ़े लिखे सूझे हुए मुसलमान हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अरे बहुत बड़ा आलिम भी एथिस्ट बन रहे भाईजान, वो नास्तिक हो जा रहे, एथिस्ट हो जा रहे, इलाज का रास्ता इख्तियार। आज का सर्वे क्या है, सर्वे जो गांधी है ना, उसको ठप्पा मार दिया। 65% मुसलमान, 65% आलिम दुनिया के एथिस्ट हो गए। बाकी कहता हूं क्यों है, ये सवाल का जवाब नहीं दे सकते। किसका? कि भाई अगर हम यहूद नसारे से दोस्ती करते हैं तो हम काफिर हो गए, फिर दुनिया में जिंदे कैसे रहेंगे? फिर हजरत अली ने बगीचे के अंदर, यहूदी के बगीचे के अंदर नौकरी करी थी, खजूर तोड़ के, तो फिर हजरत अली क्या होगा फिर तुम्हारे हिसाब से? क्या होगा फिर? यानी क्या तुम्हारा सोचने का नजरिया, क्या तर्जुमे कर रहे हो तुम, क्या तहरीफें कर रहे हो तुम? ये करे किसने? लुगतुल कुरान, समझे? लुगतुल कुरान। और असल जो लुगत है डिक्शनरी, उसके अंदर क्या है? पैरवी का। तुम अगर पैरवी करोगे तो तुम वैसे हो जाओ। बिल्कुल सही। तो जो कहेगा कि ईसा अलैहि सलाम दुनिया में वापस आएंगे, पैरवी कर रहा है किसकी? ईसाइयों। आज ईसाइयों कार में तुम देखो पीछे लिखा रहता, जीसस कमिंग टू सून वर्ल्ड, दुनिया में जीसस आ रहे हैं जल्दी। क्या करेंगे? वो कल्याण करेंगे, सही रास्ते पे लोगों को लाएंगे, क्योंकि सही रास्ते पे अल्लाह के रसूल लाए नहीं। यही होगा ना, सही रास्ता कुरान में था नहीं, यही होगा ना। तो लोगों ने मुझे सही रास्ता इसे ही बताइए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाके करना क्या है? जब ईसा आएंगे जब अच्छा बन जाऊंगा मैं। अभी अच्छा बनने की जरूरत नहीं। अभी अच्छा भी हो तो अच्छा तो हो, साबित ही नहीं हो पा रहा हूं। अच्छा तो जब हमें जब भाई आएंगे, जब ईसा आएंगे, जब भी तो अच्छा होगा ना। हो गई ये इनकी एक साजिश है, मास्टर प्लान। देखो देखो देखो, जीसस ही कल्याण करेंगे दुनिया का। पूछो मुसलमानों कि ईसा दुनिया में आएंगे क्यों नहीं, वो पूछता हो यार, दुनिया में आएंगे। जब जीसस ही कल्याण करने वाले, तो मैं तो जीसस का मानने वाला हूँ, झंझट हो गई खाता। तो ये सब है टेक्निक, हम उससे बचे, कुरान के तर्जुमे की पहली बात से बचे। जहां आपका लॉजिक जवाब ना दे, लॉजिक के खिलाफ बात हो, उस आयत के तर्जुमे को रूट वर्ड से चेक करो, ओरिजिनल डिक्शनरी लैंग्वेज की, तो आपको सही मिलेगा। 2000 अल्फाज है, कितने? आयत नहीं, अल्फाज 2000 अल्फाज। जैसे ये आयत है 51 नंबर की, कम से कम 10-15 अल्फाज की ये मम्मी है। 51 नंबर की आयत, उसमें एक ही अल्फाज की तैरीफ हुई हमने, और एक अल्फाज में पूरे मफहूम को चेंज कर। तो उस एक अल्फाज को समझने जरूरी है। जैसे तुमने एक अल्फाज को समझ गए तो पूरा मफहूम आप समझ जाएंगे कि अल्लाह क्या बात बोल रहा है। अल्लाह हमको दोस्ती रखने से मना नहीं कर रहा है, उनके नजरिए की पैरवी करने से मना कर रहा है। समझे? क्या नजरिया है ईसाइयों का? था कुरान में बयान हुआ कि एक ना एक दिन हम जहन्नम से निकाले जाए, ये है नजरिया उनका। तो हमने नजरिया हो गया, बुखारी में हदीस है, एक ना एक सही हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, तो कुरान ने जो फरमाया वो झूठा हुआ। नौजीबिल्लाह, ये हो गया ना, कुरान ने तो बोल दिया ना, तो जिसको मैं जहन्नम में डालूंगा निकालूंगा, चाहे मुसलमान हो, ईमान वाला हो, चाहे काफिर। कुरान ने फैसला सुना दिया, हदीस ने, बुखारी की हदीस ने फैसला सुना दी कि जो उसमें जाएगा कभी नहीं। अब्दुल आबाद का अल्फाज है, कहां पे? हदीस में, कुरान में तो है ही, इनको हदीस से बहुत मोहब्बत है, कुरान से नहीं है। हदीस में आया है, तो मैंने कि कुरान में जो आया उसको मत कर देगा, हदीस में आया वो चले थे फिर नहीं, तो फिर नहीं से मतलब क्या है? अपने मास्टर बोले नॉवेल में आया है, बोले नॉवेल में आया, ज्यादा बातें मत कर, जो हिस्ट्री किताब में आया ना उसकी बात कर। तो फिर हदीस में आया तो मानने को क्या? तो हदीस में क्या, जो एक बार गया ना
मैंने ये लो हदीस, किससे तुमको मोहब्बत हो दे, तुम इनकार करके ना कुरान की आयत का एक दिन जाएंगे भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुखारी में हदीस है, मैंने बुखारी में हदीस है क्या, और उसके नीचे हदीस देखो उनकी, उसी हदीस के नीचे ये है कि जो इंसान जहन्नम में जाएगा नहीं निकलेगा। तब मैंने वो दो हदीस में कौन सी मानना है? तो कुरान से नीचे वाली हदीस ही मिल रही है। फिर अल्लाह के रसूल ने मुझे कुरान से मेरी मिसाल में नहीं मानना, मैं तो नहीं मानता। तो मैं दो हदीस में एक मानता है नीचे वाली, बुखारी के नीचे वाली कि जाएगा निकलेगा, ये कुरान किसको भेजा है ना? वो तशरी है सूरह मरियम की। अल्लाह के रसूल से सवाल किया साहबाओं ने तो तुम भी जहन्नम में से गुजरेंगे? बोले हाँ है सब, पहला इंसान आखिरी इंसान सब गुजरे, उसमें कई नबी भी होंगे, कई वली भी होंगे, कई सौदागर भी होंगे, सब होंगे, सब गुजरेंगे। गुजरने की मिसाल की तमसील की, जैसा हम बच्चे को समझाते ना, बेटा रो मत नहीं तो शेर आ जाए, शेर रहता क्या तो बेटा डर के नहीं सो जाता क्या, तो तमसील है अल्लाह के रसूल की। तो सूरह मरियम की आयत को समझेंगे कि पुल सरात है, एक पुल होगा जिसके नीचे जहन्नम होगी, सारी नस्ल वहां से गुजरेगी, और जो उसमें गिरेगा तो हमेशा, और कौन गुजरेगा और कौन नहीं गुजरेगा वो भी बता दिया गया। कुरान में आयत मौजूद है कि कौन घुसेगा अंदर, और अल्लाह के रसूल की तशरीह मौजूद है मरियम की। खत्म किए, जज ने फैसला सुना दिया। किसने सुना दिया? एक अल्लाह ने सुना दिया, एक उसके रसूल ने सुना दिया कि जो जहन्नम में जाएगा जिंदगी भर कभी निकाला नहीं जाएगा। समझे क्या? अब ये पैरवी कर रहे हैं यहूद नसारा की, एक नहीं दिन निकाले जाएंगे। जिसने ये अकीदा लेके मरा वो मरेगा कुफर की मौत, एक नहीं दिन निकाले जाएंगे। समझे क्या? तेरे को जाने चाहिए है, तेरे को नाले में जाना चाहिए, तुम बोल रहे कि निकाले जाएंगे, मैं तो नाले में घुसूंगा ना पहले तुम्हारे